یہ لوگ ہیں جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح کہ جس کو انہوں نے زمین میں دبایا اور اس نے 7 بالیاں اگائیں۔ اللہ دے رستے چ اونا دئی جنہ تینوں بھول جائے، اوئے ہوئے ہوئے جے تینوں اے یاد آ گیا نا کہ میں بس دیتا ہے پھر تے پیسے بھی گئے پیسے بھی تے نیکی بھی گئی۔ نیکی بھی گئی۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ کے مالک کی مخلوق، کس کی وجہ سے؟ مالک کی وجہ مالک کی وجہ سے۔ سے۔ مالک کی مخلوق کا دھیان کرنا یہ آپ کے رزق کو کم نہیں کرتا، نہیں پھر کرتا۔ آپ کے رزق کو بڑھاتا جاتا ہے۔ واہ واہ۔ ہائے ہائے۔ اور جب اللہ آپ سے محبت کرے گا، آپ کو اللہ سے دوبارہ محبت ہوگی، اٹ وڈ بی اے چین سائیکل، یہ چلتا رہے گا، یہ نہ حشر میں ختم ہوگا، نہ قبر میں ختم ہوگا، نہ کہیں اور ختم ہوگا، یہ چلتا رہے گا۔ کر لینا۔ حقوق العباد نہیں پورے کی تو اپنے ساتھ ظلم کیا۔ حقوق لوگوں- اللہ نہیں، حقوق اللہ بھی نہیں پورے کیے، تو حقوق پھر اپنے العباد ساتھ- نہیں حقوق پورے العباد کیے، کیے تو لوگوں کے ساتھ ظلم کیا۔ اپنے لوگوں کے ساتھ تو چلیں کیا اپنی ذات کے اپنے ساتھ ذات بھی، کے یہ ساتھ۔ وائس ورسا، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ مجھے ایک ٹیپو سلطان کا جملہ یہاں یاد آ گیا جی، میں ٹیپو سلطان میرا بڑا فیوریٹ ہے، میں اس کو شوق سے پڑھتا ہوں۔ پورنیا پنڈت ایک ٹیپو سلطان کا دوست تھا، وہ اس وقت دو دھاری تلوار چلاتا تھا، اوئے ہوئے۔ ایک طرف اس کی دھار ہوتی تھی۔ تو ٹیپو سلطان نے پورنیا پنڈت کو دیکھ کے کہا کہ پورنیا، یاد رکھنا یہ دو دھاری تلوار کی ایک دھار ہمیشہ اپنی گردن کی طرف ہوتی اپنی طرف ہوتی ہے، ہے، یہ ذرا احتیاط کرنا۔ تو یہ دو دھاری تلوار ہے جس کی ایک دھار ہمیشہ اپنی گردن کی طرف ہوتی ہے، اپنی گردن بھی کاٹ دیتی ہے۔ یہ امر الہی دو دھاری تلوار ہے۔ پھر کسی دن ذوالفقار پہ بات کریں گے نا، تو اس کانٹیکس میں آپ وہ کو ہم نے بتاؤں مس گا، کی، لاسٹ ٹائم ڈسکس ہوا تھا کہ اس پہ بات کرنی ہے۔ بالکل وہ کبھی زندگی رہی تو بات کریں گے۔ انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ جو ہے نا استغفار، دوسرا بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ امپورٹنس آف چیریٹی۔ بالکل صحیح۔ امپورٹنس آف چیریٹی کیا ہے، اور پارٹنرشپ پارٹنرشپ ود گاڈ، اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کیا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں کہ صدقہ دولت کو کم نہیں کرتا، اور سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ یہ لوگ، میں پہلے آیت سنا لوں پھر آپ کو اس کی امپیکٹ بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح کہ جس کو انہوں نے زمین میں دبایا اور اس نے 7 بالیاں اگائیں۔ اللہ اکبر۔ ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، بے شک اللہ وسعت والا اور علم رکھنے والا۔ یعنی ایک چیز آپ نے اللہ کے راستے میں دی، ایک بیج آپ نے زمین میں لگایا، اس کے اندر پورا جنگل ہے، جب اس کے اوپر پھل لگے گا تو سینکڑوں ہزاروں پھل ہوں گے، ہر پھل کے اندر بیج ہوں گے، وہ پھیلتے چلے جائیں گے۔ اللہ اس لیے کہتا ہے کہ نیکی کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب واپس آتے ہیں جو چیریٹی، ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جی کتنی دیں، کیسے دیں، حقدار کون ہے، حقدار نہیں ہے۔ میری رائے ہے، لوگ میں نے پہلی بات کی ہے جی، بتانا میرا مقصد ہے، منانا نہیں ہے۔ وہ جانے اس کا کام جانے، میں جو دیانتداری سے سمجھ آتی ہے وہ بات کرتا ہوں، دیٹس اٹ۔ اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جس کے ہم حقدار ہیں، اور کیا اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جس کے ہم حقدار نہیں ہیں؟ تو ہم حقدار کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ بالکل صحیح۔ ہم یہ کیوں ڈھونڈتے ہیں کہ جی یہ ہے، ہم کیوں لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کر کے دینا؟ اس سے بہتر ہے نہ دے، اس سے بہتر ہے نہ دے۔ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں، مجھے یاد آ گیا۔ میری زندگی گزری اپنے دادا جی، اللہ کروڑ کروڑ رحمت نازل کرے ان کی تربت پہ، ایس ایم جعفری ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے، بگ نیم۔ تو دادا کے ساتھ میرا بچپن گزرا، میں کوئی بڑا پوتا تھا، تو ہمارے گھر نا ایک کانسیپٹ تھا کہ دادا ابو چونکہ آفیسر بہت بڑے تھے تو کچھ لوگ آ جاتے تھے کہ شاہ جی وہ آواز دیتے تھے، تو وہ پیسے بھی دے دیتے تھے، کسی کو یہ کہتا تھا کہ یار فلانے دفتر چلا جا، تیرے بچے دی نوکری لگ جائے گی، وہ کرتے تھے کسی کو، یا کسی کو بھیج دیتے تھے کہ فلانی جگہ۔ اس وقت یہ لنگر خانے وغیرہ یہ ہوتے تھے دربار داتا صاحب کے یا کہیں، تو اس وقت تو سیکٹری اوقاف کو لکھ دیتے تھے کہ یار ان کو ان کے گھر میں اس کا کر دے، یا اس قسم کے کام میں دیکھے میں۔
ایک دن نا پیسے تو ہمارے پاس ہوتے تھے, اللہ کا شکر ہے, وہ مطلب اللہ نے جس گھر میں پیدا کیا تو ہمیں اس وقت معیشت کا کوئی پرابلم نہیں, آج بھی نہیں ہے, اس کی مہربانی ہے, رکھے تو نہ رکھے, لیکن اس وقت ہی واز ویری سینئر بیوروکریٹ, تو پیسے ویسے کا مسئلہ نہیں تھا, تو پاکٹ منی اچھی خاصی ملتی تھی, تو پیسے مجھے بھی ملتے تھے, تو میں نے جو کہ دادا کو یہ کرتے دیکھا تو میں بھی کہیں دے دیتا تھا. وہ ایک دن میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا دادا کے پاس, تو میں نے کہا کہ جی وہ فلانا بندہ آیا سی, ہم پنجابی بولتے ہیں گھر میں, تو فلانا بندہ آیا سی تو میں انہیں دیتے, تو میں لگتا ہوں میرے کو پیسے کاٹ گئے. تو مجھے انہوں نے دیکھا, مجھے ان کے چہرے کے تاثرات بھی یاد ہیں, ان کے چہرے پہ نا ایک سرخی جیسے غصہ نہیں آتا, تو اخبار پڑھ کے رکھتے, کہتے پتر ادھر نالو چنگا سی نہ دیندا تو یہ سوچنا ہے. میں کہ جی مطلب کہ بیٹا ایک گل یاد رکھی, اللہ دے راستے چ اونا دئی جنہ تینوں بھول جائے, اوئے ہوئے ہوئے, جے تینوں اے یاد آ گیا نا کہ میں دیتا ہے تے پیسے بھی گئے تے نیکی بھی گئی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اللہ کے راستے میں اتنا دیں جتنا بھول گیا, وہ شوخے ہو کے بڑا بڑا دے دیں, اس تو بعد یاد آتا رہتا کہ اے کی دیتا, تو وہ بھی گیا. یہ میرے دادا جی نے مجھے یہ سبق پڑھایا ہوا تھا, تو میں اتنا ہی کرتا ہوں. میرے پتہ ہی نہیں ہے, میں کر بھی نہیں سکتا, اس کی مرضی ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کو دینا. اب اس کو ایک صرف میں چونکہ میں کیلکولیشن کا آدمی ہوں, تو میں آپ کو کیلکولیشن میں سمجھاتا ہوں. ایک آدمی ہے جس کی پوری جو ملکیت ہے وہ 2 روٹیاں, اس میں سے اس نے 1 روٹی اللہ کے راستے میں کسی کو دے دی. اس نے اپنی پوری معیشت کا 50% دے دیا اللہ کے راستے میں. اور ایک بندہ ہے جس کے پاس 10 کروڑ روپے ہے, اس نے 10 لاکھ دے دیا. کتنے پرسنٹ دیا؟ 1%. پینٹس. اس لیے غریب کی روٹی امیر کے محلوں سے زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اس وقت چیریٹی کرنا جس وقت آپ کو اس کی خود شدت سے ضرورت ہے, وہ چیریٹی ہے. ٹھیک ہے, اس وقت انفاق کرنا جو ہے نا, ایسے ہی نہیں کہا کہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں کہ جو لوگ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی. اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ کے مالک کی مخلوق, کس کی وجہ سے؟ مالک کی وجہ سے. مالک کی مخلوق کا دھیان کرنا یہ آپ کے رزق کو کم نہیں کرتا, پھر آپ کے رزق کو بڑھاتا جاتا ہے. یہ ایک کسی کی مشکل میں آپ کام آ جائے, جب اللہ یہ کہتا ہے کہ کسی ایک کی جان بچائی تو انسانیت کی جان بچائی, کسی ایک کو قتل کیا تو انسانیت کو قتل کیا, تو کسی ایک کی مدد کی تو کیا انسانیت کی مدد نہیں؟ اللہ اکبر, بالکل ایسے. تو پھر اللہ اس کا کیا بدلہ دے گا؟ یعنی تم میں سے کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کو کئی گنا کر کے تمہیں واپس کر دے. میں نے جس دن آپ سے شاید بات کی تھی یا کہیں اور کی تھی کہ اللہ کو منانا تو انتہائی آسان. ارے واہ, انتہائی آسان ہے. ساری زندگی اللہ کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں, اللہ تو خوش ہونے میں ٹائم ہی نہیں لیتا. اللہ جو ہے اس کو سمجھیں وہ کون ہے. یعنی آپ کسی کے, میں نے شروع میں بات کی تھی, جیسے شاید ایک پچھلی بات کی تھی کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں کچھ لے کے جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہو تو اس کے بچوں کو کچھ 150 دے دیتے ہیں. باپ یا ماں کو کچھ نہیں دے سکتے تو نکلتے ہوئے بچوں کے ہاتھ میں 150 پکڑا دیتے ہیں. تو اللہ کی مخلوق کو کچھ دے دو یار, بس اللہ راضی ہے. اللہ کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتا, کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتا. 1 روپیہ دیں گے 10 کر کے واپس کرے گا, 70 آخرت میں بھی دے گا. ٹھیک ہے, وہ سے زیادہ بھی کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے یرزقو من یشاء بغیر حساب, وہ 70 آخرت میں بھی دے گا, اس کو واپس کرے گا. اب جب اللہ آپ کو دے رہا ہے تو اس میں سے دیے میں سے ہی دینا ہے نا, اپنے پاس سے تو آپ نے کچھ نہیں دینا. پاس ہے کیا؟ ٹھیک ہے, تو اللہ کے دیے میں سے دے دیں. اب اس میں جو ہے اللہ یہ کہتا ہے کہ اس جو ہے نا اس کا احسان نہیں رکھتا, کر کے واپس کرتا ہے, تو پھر اللہ سے اتنی سی محبت کر لیں, اس کو محبت کرنی پڑ جائے گی. اور جب آپ اللہ آپ سے محبت کرے گا, آپ کو اللہ سے دوبارہ محبت ہوگی. اٹ وڈ بی اے چین سائیکل, یہ چلتا رہے گا. یہ نہ حشر میں ختم ہوگا, نہ قبر میں ختم ہوگا, نہ کہیں اور ختم ہوگا, یہ چلتا رہے گا. کر لیں نا, وہ پنجابی کہتے ہیں نا پینگ ایک باری چڑھا لو نا تو پھر وہ چلتی رہے.
تو ایک دفعہ چڑھا ہی لینا پینگ ہاں، کسی سے، اللہ کے ساتھ پینگیں بڑھا ہی لیں بڑھا کسی سے، لیں. واہ 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 واہ، تو پھر ہو ہی جائے گا. ہو جائے گا. اب ایک واقعہ مجھے یہاں پہ میں نے لکھا ہوا تھا، مجھے نظر پڑ گئی کیونکہ میں نے یہ پوائنٹس لکھے جی ہوئے جی تھے. جی جی. ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص ہے جو معیشت سے تنگ ہے. یہ اسرائیلیات کی کہانی ہے اور اس کا حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے، کیونکہ اسرائیلیات کی بہت سی کہانیاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ کو سنائی گئی یا آپ نے ان کو کوٹ کیا. کوٹ کیا. ٹھیک ہے. لیکن جب اسرائیلیات کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے اون دی ہول ایک بات کہی کہ ہم ان کی تصدیق بھی نہیں کرتے اور تکذیب بھی نہیں کرتے، کیونکہ اس میں بہت ساری الہ کی چیزیں بھی ہیں. لیکن یہ واقعہ وہ ہے جو مستند ہے، جس کا خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دے کے بات کی ہے. میں اس لیے اس کا تھوڑا سا تھرسٹ بتا رہا ہوں کہ اس کو سمجھیں. موسیٰ علیہ السلام کے ایک دور میں ایک شخص ہے جو رزق سے بہت تنگ ہے، مانتا ہے اللہ کے نبی کو. نبی اس کی بستی سے گزرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو وہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو کہیں کہ جتنا مجھے رزق دینا ہے نا ساری زندگی میں، وہ آج ہی دے دے، آج ہی دے دے. ان کا تیری ساری زندگی تنگ ہوتی ہے، ہو جائے کوئی بات نہیں. ایک وقت میں راج کی کھا رہا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے رزق اتار دیا. سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب اس بستی سے گزرے تو دیکھا بستی بڑی خوشحال ہے، بستی میں کنویں بنے ہوئے ہیں، بستی میں گھر بڑے پکے ہیں، بستی میں جو ہے وہ ایک بندہ ہے جو سب کو بانٹ رہا ہے. تو آ کے دیکھا تو وہی بندہ تھا جس کو اللہ نے جو ہے وہ ایک وقت میں سارا رزق دے دیا. اب جب اس کو سارا رزق مل گیا تو اس نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اس کا تو سارا رزق تو نے ایک دن میں اتار دیا تھا. ہاں اس کا رزق میں نے دے دیا تھا، اس نے جتنا اس کو چاہیے تھا اتنا کھا لیا، باقی میرے راستے میں بانٹ دیا. اور میں اپنی اب جب تک یہ بانٹتا رہے گا میں اس کو دوں گا، یہ اس کے نصیب کا رزق نہیں ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو خالی میرا سسٹم چیلنج کر دیا نا. مجھ کو اس کو کہتے ہیں اللہ سے تجارت.